وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ شام کے عوام کو ابھی تک صبح کا انتظار ہے۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ 2010 کے اواخر میں تیونس سے شروع ہوئی عرب انقلاب کی لہر جب ملک شام میں پوری طرح داخل ہو چکی تو شام میں جہاں گزشتہ نصف صدی سے وراثتی آمریت تھی، فروری 2011 سے ہی مخالف حکومت احتجاج سے گزر رہا تھا، لیکن 15 مارچ سے عوام بالکلیہ طور پر مخالف حکومت تحریک میں منضم ہو گئے تھے۔ اس کے کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر 75% سنی مسلم آبادی پر 13% علوی شیعہ اقلیت کی حکمرانی ہے۔ تاریخی طور پر ملک شام قدیم عرب سرزمین ہے جو پہلے جنگ عظیم سے قبل تک مرکزی عرب کا ایک حصہ تھا۔ آج اس کا سرکاری نام الجمہوریۃ السعودیہ ہے۔ یہ مغربی ایشیا کا ملک ہے جس کی سرحد مغرب میں لبنان اور بحر روم سے ملتی ہے۔ اس کے شمال میں ترکی اور مشرق میں عراق، جنوب میں اردن اور جنوبی مغرب میں اسرائیل واقع ہے۔ اس کا تاریخی شہر دمشق سلطنت امیہ کا صدر مقام اور مملوک سلطنت کا صوبائی صدر مقام تھا۔ دمشق دنیا کے مسلسل آباد قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ نسلی طور پر شام میں 90% عرب آبادی ہے، جبکہ 9% کرد اور 1% دیگر نسلی اقلیتیں آباد ہیں۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرا تو ملک شام وجود میں آیا اور اسے فرانس کا انتدابی علاقہ بنا دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اپریل 1946 میں یہ فرانس کی عملداری سے آزادی حاصل کیا، لیکن 1946 سے 1970 تک یہاں کئی انقلابات آئے۔ اس وقت شام کی آبادی 1,90,00,000 کے اوپر ہے، جس میں 1 ملین عراقی پناہ گزین بھی شامل ہیں۔ یہاں کے 51% عوام خواندہ ہیں۔ 1946 کے بعد آئے متعدد انقلابات کے نتیجے میں 1960 سے مسلسل علوی شیعہ فوجی عہدیدار شام کی سیاست پر غالب ہیں۔ 1962 سے یہاں پر ایمرجنسی قوانین نافذ ہیں، جس کے نتیجے میں عوام سیاسی آزادیوں و حقوق سے بے بہرہ ہیں، حتیٰ کہ کسی بھی شامی شہری کو ملک سے باہر جانے کے لیے ملک میں دوبارہ داخلے کا ویزا لے کر ہی نکلنا پڑتا ہے۔ اس طرح عوام کی آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ ملک کے موجودہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے سابق صدر حافظ الاسد سے جا ملتے ہیں، جنہوں نے نومبر 1970 میں بحیثیت وزیر دفاع حکومت سے بغاوت کرتے ہوئے باعث پارٹی کی حکمرانی کو قائم کیا تھا۔ 30 برسوں تک آہنی پنجہ سے حکومت کرنے کے بعد جب جون 2000 میں صدر حافظ الاسد کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے بشار الاسد کو صدر بنایا گیا۔ حالانکہ بشار الاسد کی عمر صدر کے لیے درکار اہلیت کے مطابق 40 سال نہیں تھی، لیکن محض صدر بشار الاسد کو صدر بنانے کے لیے صدر کے لیے درکار عمر کی اہلیت کو 40 برس سے گھٹا کر 34 برس کی گئی تھی۔ بشار الاسد اعلیٰ تعلیم یافتہ امراض چشم کے ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی طریقوں کو اپنایا ہے اور گزشتہ 20 برسوں کے دوران یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک جدید تعلیم یافتہ حکمران نہیں بلکہ روایتی عرب آمر حکمراں ہیں۔ چنانچہ سال 2000 میں جب موافق جمہوریہ کارکنوں نے جمہوری تحریک کو متحرک کرتے ہوئے آزادیوں اور حقوق کا مطالبہ کیا تو صدر بشار الاسد نے اس تحریک کو سختی سے کچلتے ہوئے تحریک کے قائدین کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا اور سینسرشپ کو سختی سے لاگو کرتے ہوئے انٹرنیٹ کے استعمال کو مشکل بنا دیا۔ آج بھی تمام ذرائع ابلاغ حکومت کے کنٹرول میں ہیں اور یہاں انسانی حقوق کی حالت ناقابل بیاں ہے۔ چنانچہ شام میں سیاسی قیدیوں کی تعداد کسی بھی عرب ملک کے مقابلے میں زیادہ بتائی جاتی ہے۔
شام میں پارلیمانی جمہوریت ہے، لیکن سوائے باعث پارٹی کے کسی اور سیاسی جماعت کو یہاں پر آزادی نہیں ہے اور الیکشن یہاں پر محض ایک برائے نام عمل ہے۔ شام کے اس سیاسی تناظر میں 15 مارچ 2011 سے ملک کے جنوبی علاقوں میں عوامی احتجاج اور شورش کا آغاز ہوا۔ مختلف علاقوں میں شروع ہوئے احتجاجیوں کے ہاتھوں میں آزادی کا نعرہ تھا اور وہ بدعنوانیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تاہم کسی نے بھی صدر بشار الاسد یا ان کی حکومت کی بے دخلی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ ملک کے طول و عرض میں جاری احتجاج میں پہلا مطالبہ گزشتہ 50 برسوں سے جاری ایمرجنسی کے کالے قوانین کی برخاستگی ہی رہا تھا۔ لیکن 18 مارچ 2011 کو دمشق کے جنوب میں واقع شہر درعا میں احتجاجیوں پر سیکورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک 11 سالہ لڑکے کی موت نے احتجاج میں شدت پیدا کر دی اور عوام کو مخالف حکومت بنا دیا۔ چنانچہ 3 دن بعد 21 مارچ کو دمشق سے تعزیت کے لیے آنے والے سرکاری عہدیداروں کے خلاف درعا شہر کے عوام نے جم کر مظاہرے کیے اور انہیں وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد سے درعا کے علاوہ ساحلی شہر لتاکیہ میں روزانہ مظاہرے ہوتے رہے، لیکن بعد میں دوسرے تمام شہروں تک بھی احتجاج پھیل گیا، جس کو کچلنے کے لیے حکومت نے سیکورٹی فورسز کو استعمال کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 200 لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ احتجاج کو مزید پرتشدد ہوتا دیکھ کر صدر بشار الاسد نے 29 مارچ 2011 کو وزیر اعظم محمد نجیب سے استعفیٰ لے کر کابینہ کو تحلیل کر دیا۔ احتجاج کے دوران صدر کی جانب سے یہ اشارے دیے گئے کہ وہ ملک میں سیاسی اصلاحات کے عمل کا بہت جلد اعلان کرنے والے ہیں، لیکن چہارشنبہ 30 مارچ کو صدر بشار الاسد نے پارلیمنٹ سے اپنے خطاب میں کسی بھی قسم کے سیاسی اصلاحات کے نفاذ کا اشارہ تک نہیں دیا۔ اس کے باوجود عوام کے جلتے زخموں پر تیل کا کام کرتے ہوئے اراکین پارلیمنٹ نے صدر کی 45 منٹ کی تقریر کے دوران بار بار اٹھ کر اور کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے کہ ہم اپنی روح اور خون کے ساتھ بشر تمہارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، جبکہ صدر بشر نے اپنی تقریر کے آغاز میں یہ کہہ دیا کہ ملک میں شروع ہوئی اس شورش کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے اور ان کی حکمرانی تیونس اور مصر کے حکمرانوں کی طرح ختم نہیں ہوگی، چونکہ دوسری کئی وجوہات کے علاوہ ان کے موافق فلسطین پالیسی عوام کی مرضی کے مطابق ہے، جبکہ حسنی مبارک اور زین العابدین کی پالیسی موافق اسرائیل تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مسلکی اختلاف سے ابھر کر سیکولر شام میں سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ بشر نے شام کی صورتحال کے لیے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کو ذمہ دار قرار دیا، جو جھوٹ کو بار بار دہراتے ہوئے اسے سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بشر کی تقریر نے شام کے عوام اور بالخصوص نوجوانوں کو بری طرح مایوس کر دیا، چونکہ 28 مارچ 2011 کو ملک کے نائب صدر فاروق الشارع نے کہا تھا کہ صدر کی تقریر میں ایسے فیصلے ہوں گے جو عوام کو خوش کریں گے۔ چنانچہ امید کی جا رہی تھی کہ صدر پارلیمنٹ میں ایمرجنسی قوانین کو ہٹانے کا اعلان کریں گے اور سیاسی اصلاحات کے تحت شام کو ایک جماعتی نظام کی آمریت سے نکال کر کثیر جماعتی نظام میں تبدیل کر دیں گے۔ صدر کے مشیر بتھنا شعبان نے بھی ان امکانی اصلاحات کا اشارہ دیا تھا، لیکن امکانات اور امیدوں کے برعکس صدر نے ان میں سے کسی بھی موضوع پر اظہار خیال نہیں کیا، بلکہ اپنی مجہول تقریر کے ذریعے اپنا سارا غصہ سیٹلائٹ چینلز پر نکالا اور کہا کہ سیٹلائٹ چینلز پر کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ کافی نہیں ہے، لیکن ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کو تباہ نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شامی عوام کے لیے فوری فیصلے کرنے کے بجائے بہتر فیصلے کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے اطراف کے لوگ اصلاحات کے خلاف ہیں، بلکہ ہم سے صرف کچھ تاخیر ہوئی ہے۔ ملک کی ترجیحات زیادہ آزادیوں کے مقابلے میں سلامتی اور استحکام ہیں۔ ہم ایک سیاسی جماعت کے قیام کے اعلان میں دیری تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بچے کے لیے غذا کے اعلان میں نہیں، اور یہ ایک ترجیحی مسئلہ ہے۔
اس طرح صدر بشر نے اپنی تقریر کے ذریعے عوام کو جذباتی بلیک میل کرنا چاہا۔ جس وقت بشر کی تقریر پارلیمنٹ میں جاری تھی، فیس بک کے صفحات پر 97,000 نوجوان قوم سے اپیل کر رہے تھے کہ کیا یہی وہ تقریر ہے جس کا قوم کو انتظار تھا؟ اور اس طرح کے حکمرانوں سے ملک کے نوجوان تباہ برباد ہو جائیں گے۔ صدر بشر کی تقریر نے شام کے عوام میں غم و غصے کو مزید بھڑکایا۔ چنانچہ امریکہ میں مقیم شام کے حزب اختلاف کے ایک قائد نما عبدالحامد نے کہا کہ بشر اصلاحات میں یقین نہیں رکھتے، اور انہوں نے اپنی تقریر کے ذریعے شامی عوام کے سامنے یہ واضح کر دیا ہے۔ دمشق کے انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن رضوان زیتون نے کہا کہ صدر کی تقریر کے بعد ہم پھر وہی صفر نقطے پر آ کھڑے ہیں۔ چونکہ عوام کا مطالبہ ایک نئے جمہوری دستور، ایمرجنسی کے خاتمہ، سیاسی قیدیوں کی رہائی، نئی سیاسی جماعتوں کے قیام کے لیے قوانین، میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانچ کے لیے کمیٹی کا قیام وغیرہ تھا۔ صدر بشار الاسد کی تقریر کے بعد فیس بک پر عوام کو نامعلوم قائدین نے انقلاب لانے کا مشورہ دیا تھا کہ وہ 21 اپریل جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ گلی کوچوں سے نکل کر اپنے اپنے شہر کے چوراہوں پر جمع ہو کر بغاوت کا اعلان کریں اور تمام قصبوں و شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے شہری نافرمانی کا آغاز کریں۔ صدر کی تقریر کے خلاف عوامی غصے کا اظہار ان اطلاعات سے بھی ہوتا ہے کہ تقریر کے بعد صدر بشار الاسد کی کار پر حملے کی کوشش کی گئی۔ جمعہ کے دن ہونے والی گڑبڑی کے جواب میں حکومت نے بھی اپنے حامیوں کو بھی موافق حکومت مظاہرے کرنے کے لیے اکسایا تھا۔ مارچ کے وسط سے اسد خاندان کی 5 دہوں کی حکمرانی کے خلاف شروع ہوئی عوامی احتجاجی لہر کے نتیجے میں اب تک ہزاروں لوگ مارے گئے۔ سیاسی اصلاحات لانے اور ایمرجنسی کے کالے قوانین کے خاتمے کے اعلان کے باوجود حکومتی فورس اور افواج کی جانب سے حزب مخالف اور موافق جمہوریت احتجاجیوں پر پورے ملک میں دھاوے کیے گئے۔ ان دھاووں کے نتیجے میں سیکورٹی فورس عوام کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ 15 جون 2011 کو پہلی بار عرب لیگ نے شام میں جاری تشدد کی مذمت کی۔ سبکدوش ہونے والے عرب لیگ کے جنرل سیکریٹری عمر موسیٰ نے کہا کہ لیگ کے اراکین شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر متفکر ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں اور شام کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شام میں اگر یہی حالات رہتے ہیں تو یہ بات شام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن حکومت شام نے عرب لیگ کی مذمت کو رد کر دیا اور اسے مقصد پر مبنی قرار دیا تھا۔ 20 جون 2011 کو اپنے اقتدار کے 11ویں سال میں پارلیمنٹ میں کی گئی صدر بشار الاسد کی تقریر اتنی مبہم اور بے معنی تھی کہ اس کے خلاف عوام میں مزید ناراضگی پیدا ہوئی۔ صدر بشار الاسد نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حکومت عنقریب ایک کمیٹی قائم کرے گی جو قومی ڈائیلاگ یعنی گفتگو کی صدارت کرے گی۔ خود بشار الاسد کے الفاظ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ چند یوم میں ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا جائے گا اور مباحث کے لیے 100 شخصیتوں کو مدعو کیا جائے گا اور ان کے ساتھ گفتگو کے لیے میکانزم اور شرائط پر غور کیا جائے گا۔ 1 تا 2 ماہ میں گفتگو شروع کی جائے گی اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ مشاورتی اجلاس میں شرکاء کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بات چیت کافی اہم ہے چونکہ اس سے ہمیں شام کے مستقبل کے متعلق ایک موقع ملے گا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر انحصار کرنا چاہیے چونکہ شام سے متعلق تمام فریق اس میں حصہ لیں گے۔ اگر ہم سیاسی جماعتوں اور انتخابات کے قوانین کو مکمل کریں گے تو ہم خصوصی بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر ملتوی نہ ہوئی تو پارلیمانی انتخابات اگست میں منعقد ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگست تک انتخابات مکمل ہوں گے اور ستمبر تک پورا عمل ختم ہو جائے گا۔ صدر بشار الاسد کی تقریر کے یہ الفاظ ان کے غیر واضح ذہن کو بتاتے ہیں۔ صدر بشار الاسد کی اس تقریر کے تناظر میں پیر 27 جون 2011 کو شام کے مشہور و معروف دانشوروں نے دمشق کے مرکز میں واقع ایک ہوٹل میں 41 سالہ جبری اقتدار کے خلاف غور و خوض کے لیے اپوزیشن لیڈروں کا ایک اجلاس منعقد کیا۔
جس میں تقریباً 200 رہنماؤں نے شرکت کی۔ حکام نے اس اجلاس کے انعقاد کی اجازت دے دی تھی، جو کہ گزشتہ 5 دہائیوں میں ہونے والی یہ پہلی سیاسی طرز کی غیر حکومتی میٹنگ تھی۔ اس اجلاس میں سرکردہ اپوزیشن قائدین و دانشوروں نے اسد خاندان کے اقتدار کے خاتمے کا مطالبہ کیا، اور کئی اپوزیشن لیڈروں نے حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت کو ناکافی قرار دیا۔ چونکہ ایک طرف عوام کا قتل عام جاری ہے اور دوسری طرف گفتگو کی بات جاری ہے، چنانچہ اطلاعات کے مطابق جنوبی شہر درعا میں حکومت کی جانب سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگ اردن یا مرکزی شہر دمشق میں پناہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے دیکھے گئے۔ 20 مئی کو صدارتی انتخاب ہوا۔ اسپیکر پارلیمنٹ نے 27 مئی کو چوتھے صدارتی انتخاب کے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ 78.6% رائے دہی ہوئی، جس میں 95.1% ووٹ سے بشار الاسد چوتھی مرتبہ صدر منتخب ہوئے، جبکہ 2 مخالفین کو مجموعی طور پر صرف 4.8% ووٹ ہی حاصل ہوئے۔ جبکہ 2014 کے تیسرے صدارتی انتخاب میں بشار الاسد نے 86% ووٹوں سے انتخاب جیتا تھا، جبکہ ان کی مخالفت میں کوئی امیدوار نہیں تھا۔ آج بھی شام باغی جہادیوں، کردوں اور باغی سیاستدانوں میں منقسم ہے، چنانچہ فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور امریکہ نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں اس رائے دہی کو ناجائز کے ساتھ ساتھ اس انتخاب کو نہ تو آزادانہ اور نہ ہی منصفانہ قرار دیا، چونکہ یہ انتخاب اقوام متحدہ کی نگرانی کے بغیر منعقد ہوا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم تمام شامیوں کی آواز کے حامی ہیں، جس میں شہری سماج کی تنظیمیں، شامی اپوزیشن جماعتیں سب شامل ہوں۔ 55 سالہ صدر بشار الاسد کے مخالف ترجمہ یحییٰ العریض کے مطابق یہ انتخاب شامی عوام سے نفرت پر مبنی ہے۔ یہ روس اور ایران کی مدد سے چل رہی حکومت کا فیصلہ ہے، جس کا مقصد سیاسی عمل کو ختم کرنا ہے۔ تقریباً 4 لاکھ عوام مارے گئے ہیں اور 1.90 کروڑ آبادی میں سے آدھی آبادی اپنے گھروں میں بے گھر ہے، اور 60 لاکھ لوگ مہاجر کی حیثیت سے زیادہ تر ترکی اور مغربی یورپ کے ممالک میں بکھرے کربناک زندگی میں مبتلا ہیں۔ واضح رہے کہ یہ انتخاب صرف حکومت کے زیر نگرانی علاقوں میں ہی ہوا ہے۔ 2017 میں حکومت شام کے قبضے میں محض 19.4% رقبہ ہی تھا، تاہم ISIS کے خاتمے کے بعد اس کا زیر اقتدار رقبہ بڑھ کر 72.8% ہو گیا۔ ادلیب کا علاقہ، جو کہ ملک کے رقبہ کا 2.6% ہوتا ہے، جو کہ مخالف حکومتوں کے کنٹرول میں تھے، جبکہ مزید زائد 24% رقبہ دیگر کے قبضے میں ہے۔ شمال مشرق شام پر کردوں کا قبضہ ہے۔ آج شام میں 13.4 ملین عوام کو انسانی امداد کی سخت ضرورت ہے۔ 12 ملین کو مناسب غذا کی کمی کا سامنا ہے۔ 50 لاکھ بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، جبکہ 10 لاکھ شامی بچے مہاجرین کیمپوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف الیپو شہر میں 35,000 عمارتوں کو ڈھا دیا گیا ہے۔ اس طرح ملک کی تعمیر نو کے لیے $250 بلین درکار ہوں گے۔ حکومت نے اگرچہ کہ 150 رکنی کمیٹی تشکیل دے کر دستور سازی کا کام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم جنوری 2021 تک بھی اس پر کام شروع نہیں ہو سکا تھا۔ شام کے عوام کو گزشتہ زائد 5 دہائیوں سے ایک ایسی نئی صبح کا انتظار ہے، جس میں ان کی حقیقی نمائندہ حکومت ہو، جس میں ہر ایک کو اقتدار میں حصہ ملے۔ آئیے ہم بھی شامی عوام کی امنگوں کی تکمیل کے لیے دعا کریں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش: تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم